الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن سے ہم اب 12ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو چوتھا دور ہے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس میں بڑے طویل سورے نازل ہوئے ہیں۔ موجودہ سورہ بھی تقریباً 128 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی ایک بڑی معروف آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ خواتین کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ مرد حضرات ہر جمعہ کو بلا ناغہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت سماعت کرتے ہیں۔ بلکہ میں تھوڑا سا اس کو لائٹ انداز میں رکھوں تو یوں سمجھیے کہ جو حضرات اسے سنتے ہیں وہ جمعے کے دن چونکہ گلف کی نوکری میں چھٹیاں ملتی ہیں اور دیر میں اٹھتے ہیں، غسل کر کے بڑی تیزی سے مسجد میں بھاگے، کچھ نفل ادا کیا اور خطبہ سننے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو اے سی چلتے ہیں تو اس میں غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئے گی تو فوری کان خبردار کر دیں گے اور ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں گے۔ یہ اختتام کا خطبہ ثانی کی یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں امام صاحب کھڑے رہ جاتے ہیں نماز با جماعت کے۔ تو ذرا ان تمام بھائیوں سے بزرگوں سے درخواست ہے کہ ذرا ذہنوں پر زور دیں، کس سورے میں ہے یہ آیت؟ آخر ایک 20 سال کے نوجوان نے بھی کم سے کم 7-8 سال سے تو جمعہ پڑھا ہے، سن رہا ہے، اور ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 جمعہ، 52 ویکس۔ اب جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ اندازہ لگائیں ان کے حساب سے، ملٹیپلائڈ بائی 52۔ دراصل میں بتانا یہ ذرا زور دیجئے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 12واں سال شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ تو سماعت فرما لیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ عدل یہ ہے کہ کسی نے آپ سے ضرورت کے تحت 1000 روپیے مانگے اور کبھی وہ لوٹا دیا آپ کو، اور کبھی آپ کو ضرورت پڑی اس نے آپ کو 1000 روپے دے دیے۔ یہ عدل، برابری کا معاملہ ہے۔ کسی نے کسی کا نقصان نے پہنچایا، وعدہ کیا، وعدہ وفا کیا، وقت کے اوپر ساری بات مکمل ہو گئی۔ اب اگر ہم نے تو لیا تھا کسی سے 1000، اب ہم کو ہے 2000 کی ضرورت، اور اسے معلوم ہے، اور وہ خوش دلی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی 2000 نہیں 3000 لے لو، آپ جب چاہے اطمینان سے لوٹائیے۔ اب یہ اس کا معاملہ احسان کا ہو گیا، حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں 1000 ہی دینے کے لیے مکلف تھا۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان، زیادہ۔ تیسرا صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو نبھایا جائے۔ جو بھی رشتے ہیں، والدین کی طرف سے، باپ کی طرف سے ددیال، ماں کی طرف سے ننیال، پھر بیوی کی طرف سے سسرال، یہ تمام رشتے ہیں، ان کو نبھانا پڑے گا۔ تو ذرا ذہنوں پہ زور دیجیے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ ہم سورے پر گفتگو شروع کریں، مصر جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہاں پر عیسائی اور یہودی بھی رہتے ہیں،
ایک یہودی بڑے بازار سے جا رہا تھا، جمعہ کا دن تھا، چھٹی کا دن ہے، اور ایک بڑی جامع مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسپیکر پر اسے یہ آیت سنائی دی، ٹھٹک گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، اور روکتا ہے تم کو، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے، یعظکم، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ دنگ رہ گیا، ایک آیت سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک مختصر سے فقرے میں 3 نیکیوں کا حکم اور 3 برائیوں سے بچنے کی تلقین۔ یہ کلام صرف الہی کلام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ غیر مسلم جو عربی زبان جانتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے۔ اب آج کل عربی زبان جاننے والوں نے تو تبلیغ سرے سے بندی کر دی ہے۔ اب کیا مسئلے تھے ہیں واللہ عالم۔ اب ہم اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں سب کانٹیننٹ والے کہ بھائی ہم کو عربی آتی ہی نہیں ہے، تو سیکھے نا۔ انگریزی آتی تھی کیا؟ اسکول سے سیکھنا شروع کیا، کالج انگلش میڈیم میں ہوا۔ پروفیشنل جتنے کورسز ہیں، MBBS ہے، BE ہے، MSc ہے، جتنی ڈگریاں آپ لے رہے ہیں PG کی، یہ ساری کی ساری انگریزی کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر یہ کیسا سیکھا ہم نے؟ 4 پیسے دنیا میں زیادہ کمانے کے لیے تو دنیا کی زبان سیکھ لی، وہ زبان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، مادری زبان ہے، وہ قرآن جس میں اللہ کا آخری کلام نازل ہوا ہے، وہ زبان جو آخرت میں جنت میں بولی جائے گی، اس کو سیکھنے کی فکر ہی نہیں۔ چلیے آئیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سورہ آپ کے ذہنوں میں بات آ گئی ہوگی۔ قرآن مجید کا یہ 16واں سورہ ہے، 16 سورہ نمبر 16۔ موجودہ قرآن آپ کے ہمارے گھروں میں مساجد میں رکھا ہوا ہے، اس کا نمبر 16 ہے۔ ابھی بھی نام آیا ذہن میں یا نہیں؟ سورۃ النحل، شہد کی مکھی۔ کیا کیا نام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ عنکبوت، مکڑی، بقرہ، کاؤ۔ سوچ کے دیکھیے آپ اس بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ دیکھو ایسی ایسی مخلوقات ہم نے بنائی ہیں جو جن میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اب مکڑی سے تو فائدہ کیا ہے، وہ تو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ دروازے ہوں، فرنیچر ہو، کھوکھلا ہو جائے گا۔ لیکن شہد اور شہد کی مکھی جمع کرنے والی، شہد کو جمع کرنے والی جو ایک معمولی سا کیڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی ہے۔ اور موجودہ قرآن میں ہم نے سورۃ النحل کو 83 نمبر پر لیا ہے۔ یہ موجودہ قرآن میں 16 نمبر پر ہے، اور اس کی ابتدا عجیب و غریب حیرت انگیز طریقے سے ہو رہی ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ کہاں آیا؟ یہ آیت سن کر صحابہ کرام کو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ قیامت آ گئی سمجھتے تھے۔ اور قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب صرف قیامت آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، وہ گھڑی قریب آ گئی۔ وہ گھڑی حالانکہ یہ قرآن نازل ہو کے 1400 سال ہو چکے ہیں، ابھی نہیں آئی، لیکن ہماری اور آپ کی گھڑی اس وقت ہے جب اسرائیل آئیں گے اور روح نکال کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ گھڑی قریب آ گئی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی پاک ذات میں تم لوگ شرک کر رہے ہو۔ مسلمان اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، یہ طے ہے۔
لیکن اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں ہر جگہ شرک ہے. غور کر کے دیکھ لیجیے. اللہ وہ ہے جس نے روح جبرائیل کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ لوگ دنیا وہاں آ کر دنیا والوں کو خبردار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم اسی سے ڈرو. کائنات میں زمین آسمان ہر چیز کو اس نے برحق پیدا کیا ہے، اور انسان کو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے. پھر انسان کی خدمت کے لیے بے شمار جانور ہیں جن میں ان کی کھالوں میں پوشاک بھی ہے، لباس بھی ہے ہمارے لیے. جب چاہے ذبح کرو، کھا لو انہیں، اور دوسرے طرح طرح کے فائدے ہیں. پھر یہ جانوروں کے ریوڑ جہاں پالے جاتے ہیں، چاہے وہ بکریاں ہوں، اونٹ ہو، گھوڑے ہوں یا گائے ہوں، یہ تمام جب ان کے ریوڑ کو لے کر تم صبح صبح چرانے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں تو ان جانوروں کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر، اور شام میں جب واپس آتا ہے وہ پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں، پھر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینۃ، گھوڑے، خچر، گدھے یہ تمہاری سواری کے لیے ہیں، اور یہ تمہارا سامان لے کر ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں تم آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، اور تمہارا سامان بوجھ ڈھو کر لے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ نے بہت کچھ بنا. یخلق ما لا یعلم، اور وہ آج تمام چیزیں ہیں. انسانی ذہن نے ان چیزوں کو دیکھ کر پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، ایروپلین بنا دیا. مچھلی کو سمندر میں تیرتا ہوا دیکھا، بہترین بڑے بڑے شپس سمندر کی سینے کو چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور لاکھوں ٹن ان کے اندر سامان بھرا ہوا تھا، ڈوبنے نہیں پاتے. اتنا سب بنانے والا جب تمہاری دنیا کے زندگی کے نظام کو آسان کرنا چاہتا ہے تو آخرت کا اس نے کوئی سبق تم کو نہیں سکھایا کہ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے کچھ تیاری کرو. تو جان لو دنیا میں سیدھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھے راستے بھی. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک راستے پر اکٹھا کر سکتا تھا، لیکن نہیں. اب یہ انسانوں نے چونکہ اس کے اندر فتنہ فساد کیا ہے، لہٰذا یہ کام کرو. وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، تم بھی سیراب ہوتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو، کھیتیاں اگاتے ہو. پانی ایک ہی برستا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن ہر زمین کے ایک خطے کے ایک علاقے کے بعد میں اس کے اثرات بدل جاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، اس کی پیداواری خوبیاں صلاحیتیں بدل جاتی ہیں. جہاں چاول پیدا ہونا ہے وہاں چاول ہوگا، جہاں گیہوں پیدا ہونا ہے وہاں پر گیہوں پیدا ہوگا. جس زمین کے خطے پر انگوروں کی فصل بہترین آتی ہے وہاں پر آم نہیں اگ سکتا، اور جہاں آم کا جھاڑ آتا ہے وہاں پر انگور کی فصل نہیں آئے گی. بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، اور اس نے تمہارے لیے زیتون، کھجور، انگور، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور ٹیسٹ میں، مزے میں، رنگ میں، شکل و صورت میں ان کی جسامت ہے بالکل ہی الگ ہے. ان میں نشانیاں ہیں وہ لوگ جو ہوش رکھتے ہیں. پھر تمہارے لیے رات دن کو مسخر کیا ہے، چاند سورج کو مسخر کیا ہے. عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور زمین میں، اطراف میں، لوگوں میں رنگوں کا فرق ہم نے دے دیا ہے. کالا سے کالا ترین ہے، سفید سے گورے سے گورا ترین، درمیانی رنگ بھی ہے، بھورے رنگ کے بھی ہیں، براؤن کلر بھی ہیں. اطراف میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی رنگ برنگ کی ہیں. سارے پھولوں کا، پھلوں کا رنگ یکساں نہیں ہے، سارے جانوروں کا رنگ یکساں نہیں ہے. پھر اللہ نے سمندر سے تمہارے لیے تر و تازہ گوشت لکھا ہے، بغیر ذبح کیے کہ کھاتے رہو اسے. اور اسی سمندر کی تہہ سے تم وہ چیزیں نکالتے ہو جنہیں تم قیمتی سمجھ کر پہنتے ہو. موتی نکالتے ہو، مونگے نکالتے ہو، اپنے زیورات بناتے ہو اس کو. اسی اللہ نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہے تاکہ زمین جس رفتار سے چل رہی ہے پہاڑوں کی وجہ سے وہ رفتار زیادہ نہ ہو، ورنہ پھر زندگی ختم ہو جائے گی. اس زمین میں دریا جاری کیے ہیں، بڑے بڑی جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، کنویں ہیں، یہاں پر بہتی ہوئی ندیاں ہیں، جھرنے ہیں. کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں. اور پھر شدید اندھیری رات میں، چاہے تم سمندر میں ہو یا صحرا میں ہو،
راستہ دیکھنے کے لیے نشانیاں تاروں کی شکل میں بنائی ہے، اور تم نے انہی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا اور تم نے انہیں کو خدا بنا لیا، اور خدا بنا کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہو تم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم حساب نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے تم، you can't count it۔ اس کو چھوڑ کر تم وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکار رہے ہو اپنی مدد کے لیے۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو پرہیز کرنا چاہیے، جبکہ وہ ہر رکعت میں نماز پڑھتے وقت پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پھر اس کے باوجود نماز ختم ہوئی، بھلا دیا، خدا کو بھول گئے، خدا تم کو اپنے آپ سے بھلا دے گا پھر، اور ان سے تم توقع اور امیدیں وابستہ کر رہے ہو۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے زمین میں کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، اپنے بلبوتے پر کوئی چیز بنائی نہیں، اللہ کی چیزوں کو جمع کیا، نئی نئی چیزیں وجود میں لائیں۔ یہ جو سائنٹسٹ ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں نا، اور اس سے نئے نئے چیزیں ایجاد بنا رہے ہیں۔ لیکن کوئی ہم میں ایسا انسان ہے جو زمین کوئی چیز سامنے نہیں ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کو وجود بخشے؟ یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اور تم جن کو پوج رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، اپنا انا داتا، اپنا مشکل کشا، اپنا دستگیر، اپنی تقدیر بگڑی بنانے والا جسے کہہ رہے ہو، اب یہ لوگ اموات غیر احیاء، اب زندگی نہیں ہے ان میں، وہ زندگی جو ان میں تھی اسرائیل اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر نکال کے لے کے چلے گئے۔ اب ان کے جسم زمین پہ رہ گئے ہیں، کسی نے جلا دیا، کسی نے جنگل میں ڈال دیا، کسی نے سمندر میں بہا دیا، تو مسلمانوں نے اسے زمین میں دفنا دیا۔ اور یہ جو جسم ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں خود پتہ نہیں کہ قیامت کب اٹھیں گے، وہ قیامت کے دن۔ لہٰذا اے دنیا کے لوگوں، اور خصوصی طور پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اور صرف آخرت کا کمزور عقیدہ رکھنے والے اس میں گھمنڈ میں ہے، تکبر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تمہارا سارے کرتوت کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں، اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مکے میں کوئی نیا شخص داخل ہوتا، اب اسے اطلاع ملتی کہ کوئی صاحب مکے میں ہیں جو نئی تعلیمات دے رہے ہیں، تو وہ پوچھتا، اور اتفاق سے کسی مشرک سے ملاقات ہو جائے، ماذا انزل ربکم، اللہ نے کیا نازل کیا، بھائی کون صاحب ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں صاحب، اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ اب اس کو کنونس کرنے کے لیے باقاعدہ کہ قصے کہانی سنا دے، آپ کے دادا کب مرے، پردادا کب مرے، کبھی زندہ ہو کے آئے وہ، یہ صاحب کہہ رہے سارے زندہ ہو گئے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے زمانے، کیسا زندہ ہو گئے صاحب؟ ان کے جسم کو مٹی کھا گئی، کیڑے کھا گئے، پھر ان کیڑوں کی وہ مر گئے، ان کے لاش کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے باریک باریک پیسز ہو گئے، ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں لے گئی۔ اب یہ پورے ذروں کو جمع کیسے کریں گے اور کیسا؟ ان کے نزدیک کائنات بنانا مشکل نہیں ہے، انسان کو اس کے ذروں کو جمع کرنا مشکل ہے، اس سے بڑھ کر بیوقوفی کیا ہو سکتی؟ اور دوسروں کو ورغلا کر وہ ذمہ داری بھی اپنے، وہ گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ کم از کم جو چیز خود نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو تو ورغلاؤ مت، دوسروں کو تو بھٹکاؤ مت، ورنہ ان کا گناہ بھی تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے برخلاف اگر اس آدمی کی ملاقات کسی مسلمان صحابی سے ہو جاتی، بھائی کیا ہوتا، اللہ نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیر، بہترین چیز نازل کی ہے اللہ کی طرف سے، شاندار چیز ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی ہونے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ ویاتی امر ربک، کیا یہ لوگ ابھی بھی آپ کی بات ماننا نہیں چاہتے کہ آپ کی عمر اب 52 سال میں داخل ہو رہی ہے، 52 ایئرس آپ کے ان کے بیچ میں آپ نے گزارے، اور انہوں نے اس میں سے 43 ایئرس آپ کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، تعظیم کی ہے، آپ کے حکم کو، آپ کے فیصلوں کو مانا ہے، اور آپ اس عمر میں پہنچ کر جب اللہ کا نام لے کر کہے تو وہ ماننا نہیں چاہتے۔
تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ فلاں فرشتوں کو ان کی اصلی شکلوں میں بھیجیں یا اللہ کا قیامت کا حکم آ جائے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور سب کو خبردار کیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور یاد رکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ البتہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہر صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک خبردار کرنے والا بھیجے گا جو امت کا مجتہد ہوگا، دین کو جو مسلمان لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی اس پر بدعتوں کے ردے چڑھائیں گے، وہ دین کو صاف ستھرا کر کے پیش کرے گا۔ گزشتہ صدی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا اور اس نے ایسا جامع دین کا تصور پیش کیا کہ وہ مسلمان جو بڑے دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے لیکن انگریزوں کے 200 سالہ حکومت کے نتیجے میں انگریزی تہذیب سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ آپ تصور نہیں کریں، انہوں نے قرآن کے مزاج کو بدل دیا، معنی و مفاہیم کو بدل دیا، معجزوں کو انہوں نے سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ بندہ اٹھا، ایک بندہ شاعر تھا جس نے یورپ کے اور مغرب کے طلسم کو توڑ دیا، اور وہ تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری ہستی جس نے تحریروں کے ذریعے اور پریکٹیکلی لوگوں کا ایک گروپ بنا کر اسلام کو ایسی پوزیشن میں لایا کہ ہم غیر مسلموں سے ڈنکے کی باوجود ان کی لاکھ ترقیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے اس دور کے مسلمانوں نے اس کی اتنی مخالفت کی جتنی مشرکوں کو غیر مسلموں کو کرنا تھا، لیکن مسلمانوں نے مخالفت کی۔ اگر نہ کرتے تو آج سب کانٹیننٹ میں ریشیو ہی اسلام کا اور غیر مسلم کا اور بالکل ہی مختلف ہوتا۔ اب ان میں سے اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی پر ضلالت مسلط ہوتی ہے۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، 1,24,000 نبی جو آئے تھے ان کی امتوں کا کس کس کا کیا کیا حشر ہوا، اور دیکھ لو پھر آخری موسیٰ علیہ السلام ان کے امتیوں کو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے ہم سے آخری مقابلے کے لیے، لیکن ان کے دشمنوں کو فرعون کو کیا کیا؟ پوری فوج کو سمندر میں غرق کر دیا اور فرعون کی لاش کو بچا لیا۔ آج قاہرہ کے میوزیم میں پڑی بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں خالصتاً، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ، روٹی کپڑا مکان دیں، آخرت میں تو اجر ان کا شاندار ہے ہی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس بات پر اعتراض ہے، معترض ہیں کہ آپ بشر ہیں اور بشر فرشتے کے پاس فرشتہ کیسا آ سکتا؟ نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو نبیوں کو بھیجا ہے وہ مردوں کو بھیجا ہے، جا کر ان کے ماننے والوں سے پوچھ لو۔ ابھی بھی مدینے کے اندر اور خیبر میں یہودی رہتے ہیں، اور مکے والوں سے کہو جب تم سفر کر کے فلسطین جاؤ اور شام کا سفر کرو، جاؤ عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ تم کو نام لے کر دیں گے۔ پھر اللہ نے رسولوں کے ساتھ روشن نشانیاں، معجزے بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اب یہ ذکر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ کلام آپ پر نازل کیا تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں۔ پھر اللہ فرما رہا کیا لوگ اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھتے نہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کہ کس طرح ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں گرتا ہوا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کچھ ہمارے بھائیوں نے غلو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ سایہ نہیں گرتا تھا۔ اب غلو کن معنوں میں؟ یہ کہ بھئی صحابہ کے گروپ میں چل رہے ہیں، سایہ ہوگا تو کسی کا پیر پڑ جائے گا تو یعنی نبی کی بے حرمتی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہر چیز کا سایہ پڑنا اس ہستی کا اللہ کو سجدہ کرنے کے مماثل ہے۔ پہاڑ، درین چرین پرین، ہر چیز۔ اور آپ آج الیکٹریسٹی کے اس ماحول میں آپ جہاں بیٹھیے آپ دیکھیے سایہ تو آپ کا پڑے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنی ہو اور ایک جانب سے روشنی پڑ رہی ہو دوسری جانب اس کا سایہ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
اب اس کے لیے کیا کہ رسول اعظم ہمیشہ ابر سایہ کیے رہتا. ابر بھی ہوگا تو سایہ کہاں جائے گا بھائی؟ روشنی آتی ہے سایہ غائب ہو جاتے ہیں، یا اندھیرا آتا ہے سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سایہ بالکل نہ اوجھل ہو گیا. سایہ اپنی جگہ پر ہے. روشنی تھی ہمیں سایہ نظر آ رہا تھا، اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا، فرق اتنا ہی ہو گیا. لہذا تمہارا رب کہتا ہے کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ. لوگوں نے تو 3 بنا لیے، یا موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے 2 بنا لیے، اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ٹرینٹی ثلاثہ بنا لیا، خدا کا بیٹا، روح القدس، ہولی اسپرٹ. اب بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں تو وہاں پہ لاکھوں کروڑے ہیں، ہر چیز خدا ہے، اور ہم کو صرف اتنا بتانا ہر چیز خدا کی ہے. دیٹس آل، ویری سمپل. اور زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اور اسی کا دین کے تحت، اس کے نظام کے تحت، وَلَهُ الدِّينُ دین واسبہ، اسی کے نظام کے تحت اس نے جو قائم کیا ہے، یہ کائنات ساری چل رہی ہے. یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں. ان میں سے کسی کے گھر بیٹی ہو جائے تو لوگوں سے شرما کے منہ چھپا کے پھرتا ہے، لوگ کیا دوست کیا کہیں گے. آج بھی مسلمانوں میں یہ جہالت ہے. لڑکا پیدا ہوا تو سمجھتے ہیں کہ بڑا جہاں مرد ہے. لڑکی ہوئی تو سمجھتا ہے کہ وہ بڑا کمزور انسان. ارے بھائی، لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد ہی پیدا ہوئی نا، اور کس کے ذریعے پیدا ہوئی ہے؟ یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس کے ذریعے پیدا ہوئی؟ تمہاری بیوی کے ذریعے. تم کس کے ذریعے وجود میں دنیا میں آئے؟ ماں کے ذریعے. پھر یہ 2 خواتین کا تمہاری زندگی سے اہم تعلق ہے، اور اگر باپ کی کوششوں سے ایک بہن بھی تمہارے گھر میں آئے، 3 خواتین کا تم سے تعلق ہے، تو اب بیٹی کی پیدائش پر افسوس کس بات کا؟ غم و غصہ یہ ہے کہ اب اس بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا، بھگا کر لے جائے گا، یا کم از کم شادی کر کے لے جائے گا. اچھا، تم جس عورت کو اپنی بیوی بنا کے لا، وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ تم نے اس کی عزت، اس کے ساتھ نکاح کر کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے؟ پھر کیوں؟ اگر تمہاری بیٹی ہے، اس کا نکاح ہو رہا، تو کیا تم کو تمہاری انانیت، تمہاری ایگو، تمہاری شان رسول سے بڑھ گئی کہ جن کی 4 بیٹیاں تھیں اور انہوں نے چاروں بیٹیوں کا نکاح غیر مردوں سے کر دیا. حضرت عثمان آپ کے خاندان کے نہیں تھے؟ حضرت علی آپ کے خاندان کے ضرور ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عثمان، حضرت عمر آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، ان کی بیٹی آپ نے کی. حضرت ابو العاص آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، ان کو بڑی بیٹی زینب دی. 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی، حضرت علی کو 1 بیٹی. جب 4 بیٹیاں، یہ جو آخری بیٹی ہیں جنت کی سردار، یہ کسی کے عقد میں کسی کے نکاح میں جا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں کسی کے نکاح میں جائیں تو ہماری شان گھٹ جائے گی. کیا کیا تصورات ہم نے بنا کے رکھے. اور یہ شخص لوگوں سے منہ چھپا کے پھرتا ہے. اور اس زمانے میں تو اتنی شدت تھی کہ پیدا ہوئی لڑکی معلوم ہوا، گڑا کھود کے رکھا، فوری اس میں ڈالا، اور اس کو گڑا مٹی ڈال کر بند کر دیا.